حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب یہ میدان جنگ میں کھڑے ہوتے تھے تو دشمن کی فوج کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی، خوف و ہراس پھیل جاتا تھا اور دشمن تھر تھراتا تھا، ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا۔ حالانکہ ان کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کئی لوگوں پر بھاری پڑ جاتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ دشمن بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، یار باقیوں کو چھوڑو، یہ جو ایک شخص گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹ رہا ہے نا، کسی طریقے سے اس کو قابو میں لے لو۔ تو اس نے کیا کیا، جو رومی فوج کا سپہ سالار تھا، 1000 بندے کی ڈیوٹی لگائی۔ اندازہ لگائیں، 1000 بندے کی ڈیوٹی لگائی صرف ایک بندے کے لیے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کہ کسی طریقے سے اس کو قابو میں لینا ہے۔ تو بہرحال 1000 بندے کی مسلسل کوشش کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ آپ کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب رومی بادشاہ کے پاس حضور کے عاشق پہنچتے ہیں تو رومی بادشاہ نے کہا، اچھا یہ ہے عبداللہ بن حذافہ جس کی بہادری کے چرچے ہم سنتے تھے۔ تو اس نے کہا، چلو ایسا ہے، اس کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ تو جب اس نے یہ حکم صادر کیا تو وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کسی طریقے سے اس کو قائل کر لیں، اگر یہ ہماری فوج میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری فوج اور بھی طاقتور ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا، بھائی کیسے کروں؟ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، کسی بھی طریقے سے ان کو اپنی فوج میں شامل کیجیے۔ تو بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا، میں چاہوں تو آپ کو ابھی سولی پہ لٹکا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اتنا بہادر جوان ضائع ہو جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں آپ میری فوج میں شامل ہو جائیے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کہا ایسا نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم گستاخ رسول کی صفوں میں نہیں آ سکتے۔ کہنے لگا، چلو ایسا ہے، جتنا پیسہ چاہیے مجھ سے لے لو، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، پیسوں کی بوریاں بھر کے لے جاؤ۔ یارو ذرا اندازہ لگاؤ، یہ امتحان ہو رہا ہے عشق اور ایمان کا، عشق اور ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ آج انسان پیسے کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ رہا ہے، پر آج کا انسان تو بیچ رہا ہے، وہ صحابی رسول تھے، وہ عاشق رسول تھے۔ تو جب بادشاہ سلامت روم کے بادشاہ نے کہا کہ جتنا پیسہ چاہیے مجھ سے لے لو، پر شرط میری ایک ہے، میری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، کیسی گندی سوچ ہے تیری، کافر ہے نا، اس لیے سوچ بھی تیری گندی ہے۔ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تو میں مدینے کے بازار میں تاجر بن کے بیٹھ جاتا، پیسہ کما لیتا۔ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ چیز ضرورت نہیں ہے جس کی تو پیشکش کر رہا ہے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم تو دین پر جانیں قربان کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو جب پیسے کی پیشکش آپ نے اس کی مسترد کر دی، اس کے بعد اس نے دوسری لالچ دینے کی کوشش کی آپ کو۔ وہ کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا، چلو ایسا ہے، پہلا عہدہ تو میرا ہے بادشاہت کا، اس کے بعد دوسرا جو عہدہ ہے جسے ہم وزارت کا عہدہ کہتے ہیں، وزارت اولیٰ، وہ آپ لے لو، میں آپ کو اپنا خاص وزیر بنا دیتا ہوں، میرے بعد میری پوری سلطنت میں آپ کا ہی ڈنکا بچے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا، اگر مجھے یہ دنیاوی عہدے چاہیے ہوتے تو میں دنیا کے مال و متاع میں گم ہو جاتا، اور بدبخت تجھے پتہ نہیں ہے، اس وقت جو میرے پاس عہدہ ہے وہ دنیا کی، یوں سمجھ لیجئے
بہت ہی عظیم میرے پاس عہدہ ہے۔ وہ کون سا عہدہ میرے پاس ہے؟ وہ ہے صحابی رسول کا ہونا۔ میں صحابی رسول ہوں، اللہ نے مجھے بلند مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، کیونکہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس جو تو عہدہ مجھے پیش کر رہا ہے اس سے کئی گنا بڑا عہدہ میرے پاس موجود ہے۔ تو جب یہ دونوں بادشاہ کی پیشکش کو آپ نے مسترد کر دیا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ دیکھا میں نے کہا تھا یہ ہماری پیشکش کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ صحابی رسول کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ تو وزیر نے کہا چلو میری بات سن لو، ایک موقع مجھے بھی دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا بس ایک موقع دے دو، میں کسی طریقے سے اس کو قائل کرتا ہوں کہ ہماری فوج میں شامل ہو جائے۔ اپنے گھر لے گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس وزیر نے کیا کیا، اپنی نوجوان بیٹی کو سجا سنوار کے اس صحابی رسول کے کمرے میں بھیج دیا۔ تو یہ بہت بڑا امتحان آگے ہونے والا ہے صحابی کے ساتھ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ نوجوان لڑکی کمرے میں پہنچتی ہے تو اس وقت آپ مصلی بچھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عبادات میں مشغول تھے۔ تو وہ عورت بن سنور کے بیٹھی رہی، آپ مسلسل عبادت میں مگن رہے۔ تو عورت کہنے لگی کیسا عجیب جوان ہے، میں نے تو آپ کے چرچے سنے کہ آپ میں اتنی طاقت ہے کہ 1000 بندہ آپ کو قابو میں لینے کے لیے ہماری فوج نے لگایا، تب جا کے اب ان کے قابو میں آئے۔ تو پر یہاں تو مجھے الٹ نظر آ رہا ہے، آپ تو وہ جوانی جس کا میں چرچا سن کے یہاں پر آئی تھی وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ صحابی رسول نے بغیر عورت کو دیکھے آنکھیں نیچے جھکا کر کہا کہ تجھے نہیں پتا ہم خدا اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے ہیں، ہم غیر محرم عورت پر نگاہیں نہیں ڈالتے، ہمیں حکم نہیں ہے، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم غیر محرم عورت کی چہرے کو دیکھ سکے۔ کہنے لگی دیکھو تو صحیح میں کتنا بن سنور کے بیٹھی ہوں، ذرا ایک بار دیکھے تو صحیح۔ آپ نے کہا میں نے تجھے کہہ دیا ہے ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو آپ پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت بیٹھی رہی، جب صبح کا وقت ہونے کو قریب آیا تو اس لڑکی نے کہا کہ یار کیسا تمہارا مذہب ہے، کیسا تمہارا دین ہے، ایک طرف تو آپ ہیں جوان ہیں، میں بھی جوان ہوں، اکیلے ہیں، مگر آپ اپنے خدا سے اپنے رسول کا اتنا اطاعت اور فرمانبرداری رکھتے ہیں کہ آپ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اور دوسری طرف میرا وہ ظالم باپ ہے، وہ باپ ظالم باپ، دوسرے لفظوں میں ایسا بے غیرت باپ کہ جو اپنی نوجوان بیٹی کو بنا سنور کے کمرے میں بھیج رہا ہے۔ کہا وہ میرے باپ کا عمل تھا اور یہ آپ کا عمل ہے، تو وہ بتائیے یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے جو روشنی آپ کی آنکھوں میں ہے؟ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وہ روشنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ملتی ہے، وہ روشنی اللہ کے کلام کے پڑھنے سے ملتی ہے، وہ روشنی نبی کی اطاعت میں ملتی ہے، خدا کی اطاعت میں ملتی ہے۔ کہنے لگی جلدی کیجئے اپنے دین میں مجھے شامل کر لیجئے۔ تو قربان جاؤں ایسے مجاہد پر، قربان جاؤں ایسے عاشق رسول پر جو حالت قید میں بھی لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے اس نوجوان لڑکی کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما دیا اور کہا اسلام میں داخل ہوتے ہی آپ میری بہن ہیں۔ صبح کا جب وقت ہوا وزیر بڑا خوش تھا کہ میری بیٹی نے رات منوا لیا ہوگا۔ تو جب صبح دروازہ کھولا اس وزیر نے، کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی کی حالت ہی بدل چکی ہے۔ وہ جو بن سنور کے بیٹھی تھی، برائی کے ارادے سے بیٹھی تھی، اب تو وہ نور ایمان سے منور ہو چکی ہے۔ بیٹی جب دروازے پہ آئی تو باپ آگے آیا، کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ہٹ جاؤ میرے آگے سے، خبردار مجھے بیٹی کہا تو کافر ہے، میں مومنہ ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا کیا ہو گیا آپ کو، کیا ہو گیا؟ کہا ظالم ہٹ جا میرے راستے سے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے وہ دین حق قبول کر لیا ہے
کہ جس دین حق کے قبول کرنے سے میرے دل کا چراغ جل اٹھا ہے۔ بہرحال جب بادشاہ کی بارگاہ میں وہ پہنچا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ جو ایک وار میں نے کرنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، بلکہ میں اپنی بیٹی بھی اس کو دے بیٹھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا یہ لوگ دین پر مر مٹنے والے ہیں، دین پر جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے یہ دین آج قائم ہے تو ان عاشقوں کی وجہ سے ہے۔ ان عاشقوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی جو آج بھی ہم ان کے احسان مند ہیں، اور یہ دین انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح ڈنگے کے ساتھ رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔